وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نعمت اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ مبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے حق کہنے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وجہ تخلیق کائنات، مقصود کائنات، حبیب پروردگار، محبوب رب العلا ہمارے پیارے آقا و مولا ہیں. یقیناً اس کائنات انسانی کے ہر فرد کی محبت اور چاہت و الفت کا تعلق اس پروردگار سے ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا. ہر فرد کے لیے ضروری ہے وہ اپنے خالق و مالک سے پیار کرے جس نے سانسوں کی ڈوریاں بخشی، وجود بخشا، سماعت اور بصارت جیسی نعمتوں سے مالا مال کیا. لیکن جب ہم اس اندیکھے خدا سے محبت کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ پروردگار خود فرماتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو تم میرے محبوب کے غلام بن جاؤ. گویا اس کے حقیقی کے لیے ضروری ہے اس کے مصطفی. تعلق خداوندی کے لیے ضروری ہے تعلق محمدی. رابطہ خدا کے لیے ضروری ہے رابطہ مصطفیٰ. جب ہم اپنے رب کے بندے بننے کی تمنا و آرزو کرتے ہیں تو وہ ہمیں پہلے اپنے محبوب کے در کا سوالی بناتا ہے. ارشاد خداوندی یہی ہے، اے محبوب جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں تو میرے بارے میں پوچھنے والا تیرے در کا سوالی میرا بندہ بنتا ہی تب ہے جب وہ تیرے در کا سوالی بنتا ہے. تو گویا مصطفیٰ کے در کا سوالی بننا ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. وجہ کیونکہ دین مصطفیٰ کے در سے ملنا ہے. تو جب مصطفیٰ سے در سے ملنا ہے پھر اس نور میں رہ کر جو خدا کی بارگاہ میں حضوری ہے اس کی پھر اپنی ہی ایک مقام اور اپنا ہی مرتبہ ہے. تو گرامی قدر بزرگوں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا ارشاد خداوندی ہے اذا سألک عبادی
تیرے در کا سوالی میرا بندہ. گویا مصطفیٰ کریم سے تعلق مضبوط رکھنے کا، جوڑنے کا نام ایمان ہے. پھر اس تعلق پر ہمیں اصحاب کی، حضور کے آل کی، محدثین کی، مفسرین کی ایک پورا ایک تسلسل و چین ہے، جن کی زندگیاں اس گلستان میں گزری اور انہوں نے اس گلستان کے ہر پھول و کلی کو، امت محمدی کو اس کی خوشبو سے آشنا و بہراور کیا. یہ سلسلہ الحمدللہ ایک مدت سے نہیں بلکہ اسلام کے انوار و تجلیات کے شروع سے لے کر قیامت تک جاری ہے اور جاری رہے گا. بہت سے لوگ اپنے ادوار میں آتے رہے صدیوں میں، مجددین کے طور پر، جنہوں نے عقائد و نظریات، خیالات و تصورات پر جو گرد پڑی تھی اس گرد کو ختم کر کے، واش کر کے اس کا صحیح نور پیش کیا. ہماری اس صدی کے، گزشتہ صدی کے دو بڑے نام ہیں. ایک ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور ایک ہے حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال. اب بہت سے احباب کا یہ خیال ہے کہ اس صدی کے مجددین میں اعلیٰ حضرت بھی ہے، حضرت سیدنا مہر علی تاجدار گولڑا بھی ہے، اور حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال بھی اس صدی کے مجدد ہیں. تو ظاہر ہے محققین کی اپنی اپنی آراء ہیں. جو مجددین ہوتے ہیں، یاد رکھنا کہ اسلام کے اس مرکز جس سے وجود ہے کائنات کا، اس کی محبت کے حوالے سے ان کے نظریات میں بڑی جگانگت ہوتی ہے، کیونکہ فکر اور آراء جو ہوتی ہے وہ پھر مختلف پگڈنڈیوں سے، شہراؤں سے ہوتی ہوئی اس مرکز کا پتہ دیتی ہے. یہ ضروری ہے ہم آہنگی ہو، ملے بھلے نہ ہو لیکن ہم آہنگی ہوتی ہے ان کے خیالات میں. آج کے ہم جمعہ کی نشست میں ان دونوں اکابر علامہ اقبال اور امام احمد رضا، ان دونوں کے فکری اور نظریاتی جو اشتراک ہے، آج چند ایک باتیں میں آپ کو ان بزرگوں کی خدمت کے حوالے سے، ان کی تعلیمات اور افکار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارا مطمع نظر اور مقصد جو ہے وہ مقصود وہ اس تصور کو سامنے رکھنا ہے جس پر قرآن کا سب سے زیادہ فوکس ہے، وہ ہے اس کے رسول، مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر سن لیجئے، ہماری آج کی بیس یہ ہے: خدا کی محبت، نبی کی محبت، خدا کی اطاعت، نبی کی اطاعت، خدا کا پتہ، نبی کا پتہ، خدا کی پہچان، نبی کی پہچان. یعنی اس در سے آ کے ہی سب کچھ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا. علامہ عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے، ڈائریکٹلی ہدایت کا تو دعویٰ کرتا ہے وہ گمراہ ہے. ہدایت ہے ہی وہی جو اس در سے ملے گی. اعلان خداوندی آپ دیکھیے کہ جدا ہے ہی نہیں، ایک ہی ذات ہے. ہاں، یہ بندہ ہے وہ خدا ہے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، یہ محبوب ہے وہ محب ہے. اس نے اس کا بتایا، اس نے اس کا بتایا. ارشاد خداوندی فرمایا: ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جو خاک آپ نے پھینکی محبوب آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی.
یعنی فعل محبوب کا گئے، اللہ نسبت اپنی جانب فرما رکھا گئے، ارشاد ہوا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جو تمہاری بیعت کرتے گئے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی تمہارے ہاتھ آ گئے، جن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں گئے ان پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب و عزیز ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا محبوب فرما دو اللہ سے پیار و محبت کرنا چاہتے ہو، مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کی زینت بنا لو، پھر اس در کے ادب و آداب بھی خود بتائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اب دیکھیے پہلے رب نے کہا اس کی بیعت میری بیعت، اس کا عشق محبت میری محبت ہے، اس سے تعلق میرا تعلق ہے۔ اب جب اس تعلق کو بیان کیا تو دربار کیسا گئے، جانا کیسا گئے، بولنا کیسا گئے، بات چیت کیسے کرنی گئے، یہ نشست و جناب برخاست کے آداب بھی خود اعلان رب نے فرما دیا۔ اب اس تناظر میں دیکھیے اس بارگاہ کا ادب ہو، عشق ہو، احترام ہو، یہ آپ کو ہر محدث و مفسر کی تحریر و تقریر و تدریس میں نمایاں نظر آئے گا، لیکن بالخصوص آپ جو ہر دو شخصیات کو پڑھیں گے، علامہ اقبال کو اور فاضل بریلوی کو، ان کی تعلیمات و ترجیحات میں آپ کو ہمیشہ نمایاں عشق محمدی، آداب مصطفی، اکرام مصطفی نظر آئے گا۔ یہ آپ کو جب بھی بتائیں گے اسی گھر کے در کی بات بتائیں گے۔ چنانچہ حکیم الامت فرما رہے گئے لوگ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ کی محبت بھری آواز سے یقیناً علامہ اقبال کی روح بھی خوش ہوگی۔ میرے شہر کے باسیوں نے، امام علی الحق کے در کے باسیوں نے میری فکر کو بھلایا نہیں ہے۔ لوگ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ لوگ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود، مل کے پڑھ لیجیے۔ اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب
سجود بھی حجاب، لوگ بھی تو قلم بھی تو تیرا وہ جو، ذرا اور ذوق بنائیے، لوگ بھی تو قلم بھی۔ آپ بتائیے اب کچھ لوگوں نے یہ کہا نماز میں حضور کا خیال آئے نماز باطل ہو جاتی ہے، معاذ اللہ۔ ہم کہتے گئے اگر عقیدہ اقبال والا گئے، چشمہ اقبال والا گئے، گلاسز اقبال والے گئے، تو پھر ذرا اقبال سے پوچھو، تم کہتے ہو نماز حضور کے خیال سے ختم ہوتی ہے، اقبال کہہ رہے گئے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، مل کے پڑھیے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ اب کوئی عالم ہو، کوئی مفتی محدث ہو، ہم کہتے گئے اقبال کے بارے میں کیا خیال ہے، چلو ہماری بات نہ کرو اقبال کی کرو، تمہارے نماز میں خیال سے ٹوٹتی ہے، تو اقبال قلندر لاہوری کہہ رہے گئے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز۔ اتنے لوگ اور اتنی سلو آواز، میں جان سکتا ہوں کوئی مصیبت پریشانی تو نہیں ہے، ذرا محبت سے پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، شوق تیرا اگر، ماشاءاللہ۔ ڈونگا باغ کے در و دیوار کو بتا دو یہ مصطفیٰ کے غلام علامہ اقبال کو اپنا ماننے والے کہہ رہے گئے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و گیا بے جستجو، عقل و گیا بے جستجو، عشق حضور و احترام، کیونکہ لوح بھی تو قلم بھی۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، ہم نے کہا ایک قلندر لاہوری حکیم الامت، آپ بتائیے آپ نے اپنے دور میں فاضل بریلوی کے بارے میں سنا، فاضل بریلوی سے ملے، فاضل بریلوی کے بارے میں جانا، ڈاکٹر عابد احمد علی لکھتے گئے، کہتے گئے مقالات یوم رضا کی 103 جلد کے 10ویں صفحے پر وہ کہتے گئے ایک بار استاذ محترم مولانا سلمان اشرف نے علامہ اقبال کی دعوت کی اور کھانے پر مدعو کیا، تو اس دوران فاضل بریلوی کا ذکر چھڑ پڑا، تو حضرت علامہ اقبال نے فرمایا وہ بے حد ذہین ہے، باریک بین عالم دین ہے، فقہی بصیرت میں ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، آپ نے فرمایا وہ فنا فی الرسول ہے، ان کے فتاوی کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کتنے اعلیٰ پائے کہ وہ اجتہادی صلاحیتوں سے بہراور تھے، پاک و ہند میں ان کے جنا ان جیسا کوئی ایسا فقیہ آج تک ہندوستان میں لوگوں میں نہ دیکھا، نہ متاخرین میں ان جیسا کوئی نظر آیا، وہ بڑے اعلیٰ تھے، ان کے فتاوے کو اگر امام اعظم ابو حنیفہ دیکھتے تو وہ خوش ہو جاتے۔ مزہ تو یہ ہے ایک دوسرے
دوسرے کی بات کو سمجھنے اور سننے والے بھی گئے اور پھر بتانے والے بھی گئے۔ عابد نظامی صاحب اپنے مضمون میں لکھتے گئے، مولانا احمد رضا کی نعت کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں علامہ حکیم الامت ڈاکٹر اقبال کے نعتیہ کلام کو، یوں لگتا ہے جیسے زمین احمد رضا کی ہے، پھول اگانے والا اقبال ہے، جیسے ہل چلانے والا احمد رضا ہے، بیج ڈالنے والا جناب علامہ اقبال ہے، جیسے بیج بونے والا احمد رضا ہے تو اس فصل کی کاشت کرنے والا اقبال ہے۔ دونوں کو دیکھیں تو عشق میں بھی اعلیٰ، محبت میں بھی اعلیٰ، رنگ میں بھی اعلیٰ، ڈھنگ میں بھی اعلیٰ، کیونکہ دونوں کا مطمع نظر دنیا داری نہیں ہے بلکہ محمد پاک کی سچی تابع داری ہے۔ نظریاتی اشتراک کو دیکھیے، فکری جناب والا اشتراک کو دیکھیے۔ فرماتے گئے غالباً 1929 میں انجمن اسلامیہ سیالکوٹ نے ایک جلسہ ترتیب دیا، اس جلسے میں قیادت و سیادت و سرپرستی و زیر صدارت حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے تھا۔ فرماتے گئے اس پروگرام کی ترتیب جاری تھی، دوران جلسہ ایک بندے نے نعت شریف پڑھی، خوش الخان گل خوش گلو نعت خون خان تھے، انہوں نے نعت پڑھی احمد رضا اس نعت میں جھومتے رہے، اور نعت وہ کیا تھی؟ نعت تھی سہے عزتو اطلاع محمد، کلام تھا فاضل بریلوی کا، پڑھنے والا سیالکوٹ کا بندہ تھا، اور سن کر سبحان اللہ کہنے والے ڈونگا باغ کے نمازی ہوں گے۔ زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، سارے مل کے پڑھیے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے۔ اب کتنا مزہ ہوگا، آج آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، جب پڑھنے والا اور عاشق رسول ہوگا ہم سے کروڑ درجے بہتر، اور جھوم کر خوش ہونے والا علامہ ڈاکٹر اقبال ہوں گے، کتنے راضی ہو رہے ہوں گے۔ خدا کی رضا خدا چاہتا ہے محمد، خدا، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا سگرا عنایت کو جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ صدارت کس کی تھی؟ بولیے، میلاد کے اس پروگرام میں صدارت تھی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی۔ نعت خان نے نعت ختم کی، اقبال فرمانے لگے صدارتی خطبہ بعد میں دوں گا، پہلے ذرا نعت خانوں میں شامل ہو کے نعت کے لیے بھی نام لکھوا دوں۔ اقبال اٹھے، اس کلام کو سنتے سنتے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کھڑے ہو کر پھر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ، اس کو کہتے ہیں کلام شاعری، اس کو کہتے ہیں خیالات کی بلندی و پاکیزگی۔ اب زمین
اس اصطلاح میں کہتے ہیں فلاں زمین پہ یہ شعر ہے. اب زمین احمد رضا کی ہے. پھول چننے والے اقبال کو دیکھیے. اب پھر سنیے کیا کہہ رہے تھے پڑھنے والے. کہہ رہے تھے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اقبال اٹھ کے کہتے ہیں تعجب تو یہ کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. تعجب تو یہ کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور پھر ڈھیلے پڑ گئے. آپ مل کے بولیے تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا. مل کے پڑھیے بنائے خدا اور تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش, تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. احمد رضا کو ذرا اپنے تصورات میں دیکھیے. اور اللہ کی قسم ہے وہ اچھی پاؤں کی لوریاں, حلال کمائی میں تربیت پانے والے بزرگوں, بچوں, جوانوں, اللہ کی قسم ہے ہمیں بازاری عقیدے نہیں ملے, ہمیں گلوکاروں فنکاروں والے عقیدے نہیں ملے, ہمیں ختم نبوت کے پہرے داروں والے, نبی کے یاروں والے, قرآن کے پاروں والے عقائد و نظریات ملے ہیں. کتنی خوبصورت بات کی گئے. اب علامہ اقبال کی فکر ہے تو وہ بلند و بالا. اب دیکھیے اقبال کا فکر اور فلسفہ دیکھیے. اقبال کہتے ہیں کیونکہ جب مطمع نظر مقصود نبی ہے, عشق مصطفیٰ کا تصور ضروری ہے. اب نبی کی ہر عاشق کے لیے کیا ہوتا ہے, محض دعویٰ کرنا یہ جھوٹ ہے, محض نعرے لگانا یہ جھوٹ ہے. ہر کام عاشق کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ویسے کرے جیسا اس کے محبوب کو پسند ہو. بلکہ فرمایا عاشق ہوتا وہ ہے جو ہر لمحے وہ کام کرے جو محبوب کو پسند ہو, حکم پر عمل کرے, مزاج شناس ہو, سنتوں کا پیکر ہو, خیالات و تصورات میں انہی کو دماغ میں رکھے. ایسا نہیں ہوتا عشق کا دعویٰ بھی کرے, اما بابے کا گستاخ بھی ہو, وہ بغیرت فراڈیا جھوٹا ہے. وہ عاشق رسول نہیں ہے جس کا ماں باپ اس سے تنگ ہے. وہ عاشق رسول نہیں ہے جو بیوی بچوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا. اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنے میرے معاملات پر ہمیں غور کرنا ہے. ہمارے بچوں سے تعلق کیسا ہے, ہمارا بیوی سے تعلق کیسا ہے, ہمارا گھر والوں سے تعلق کیسا ہے, ہمارا ماں باپ سے تعلق کیسا ہے. جھوٹ تو نہیں بولتے, فراڈ تو نہیں کرتے, دھوکہ تو نہیں دیتے, بددیانتی, بد کلامی, بد عہدی اور بے حیائی کی طرف تو نہیں ہے. جب اس تصور میں ہو پھر کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے جس کا میں ہوں وہ دیکھ رہا ہے, دیکھ نہیں رہا تو رپورٹ پہنچنے والی ہے. اس کو وہ سامنے رکھ کے پھر روتا بھی ہے, تڑپتا بھی ہے, مچلتا بھی ہے, کیونکہ پھر اس کو اس ملاقات کے لیے اپنے تصورات کو, خیالات کو وہ بالکل بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے وہ ملیں گے تو کیا جواب دوں گا, پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا, سوال کریں گے تو کیا جواب دوں گا. اس عشق کے تصور میں اقبال کو دیکھیے. وہ راتوں کو رو رو کر علامہ اقبال اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اب یہ وہ لگن, وہ تڑپ گئے جو عاشق کو پتہ گئے کیا ہے. اقبال فرماتے گئے اللہ کی بارگاہ میں اے پیارے پروردگار تو غنی از ہر دو عالم اے من فقیر.
اور روز محشر عذر گائے من پذیر گر حسابم راب بینی ناگزیر۔ اے پر پیارے پروردگار، میری فقر کو، میری جناب والا، میرے نہتے ہونے کو، کمزور ہونے کو تو جانتا ہے میں کتنا فقیر ہوں، کتنا کمزور ہوں۔ پروردگار روز محشر میں میرا کوئی عذر تیری بارگاہ میں کیسے پیش کروں گا، کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو ہر چیز کو جانتا ہے، واقف ہے، لیکن ایک میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں پروردگار، قیامت کے دن اگر تو مجھ سے حساب لینا چاہے، بھلا میں بھی کوئی حساب دینے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن اگر تو حساب لینا چاہے اللہ، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر میرا حساب لیتے ہوئے میرے آقا کو پتہ نہ چلے میں آقا کی نظروں کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ جنہوں نے مجھے جو جو کہا میں زندگی بھر اس کے مطابق پوری طرح چل نہ سکا۔ اللہ پھر یہ دعائیں کرتے ہوئے، اب اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اقبال کے اندر کتنا حیا و احترام ہے۔ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں وہ کس محبت اور چاہت و پیار کے لیے بارگاہ کے قدس میں عرض کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال اسلام کی خدمت کے جذبے کو اپنے تصور میں ہر وقت رکھتے تھے، بلکہ عالم یہ تھا۔ الحکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، سید راس مسعود کے نام ایک خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، تمنا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میں قرآن کے موضوعات پر ایسی قلم چلاؤں، ایسی تحریر پیش کر جاؤں کہ قیامت کے دن آپ کے جد امجد آقائے دو جہاں حضور سید عالم کے دربار در بار میں جب میں پیش ہوں، اس اطمینان کے ساتھ میں حاضر ہوں، میرا قریب نبی مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میرے اقبال نے میرے دل پہ نازل ہونے والی اس کتاب انقلاب کے حوالے سے اپنی خدمت میں حق بجا لایا ہے۔ میری خواہش یہ ہے ایسا کام کروں کہ میرے نبی خوش ہو جائیں۔ اب پھر دیکھیے، اب ایک طرف تو اقبال کی یہ تمنا و آرزو ہے، اور دوسری طرف حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے دوسری جانب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی محبت و عقیدت کا تصور پیش کرتے ہوئے فرما رہے گئے، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، اور کون آفت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، اور صدمہ کیا ہے، اور یوں ملائک کرے معروض کے ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری خواہش اور تمنا بھی یہ ہے جب میں سرکار کے در بار میں جاؤں تو حضور اتنا کرم فرمائے میری زندگی کی خامیوں پہ پردے ڈال کر حضور اپنے دامن کرم میں مجھے لے لے۔ لیکن اللہ کی قسم میں سیال کوٹ والوں، اقبال نے بھی محبت کی ہے تو آقا نے کرم فرمایا ہے، احمد رضا نے بھی محبت کی ہے تو آقا نے کرم فرمایا ہے، کیونکہ جو ان سے پیار کرتا ہے وہ کریم آقا کبھی اس کو مایوس نہیں کرتے۔ پیار کرنے والا اپنی محبت و لگن کے ساتھ اس دروازے سے عقیدت و محبت کو جاری رکھے، مایوسی نہیں ہوتی، اور ان کو رپورٹ دینا نہیں پڑتی، ان کو
جناب والا بتانا نہیں پڑتا میں نے کیا کیا گئے، وہ خود جانتے گئے، بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں۔ اب دیکھیے اقبال کو اور احمد رضا کو بارگاہ مصطفی میں کتنی عزت و مقام ملتا ہے، اس کو بیان کیا گئے۔ فقیر سید وحید الدین نے لکھا گئے، اور لکھا گئے انہوں نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے بھائی شیخ اعجاز احمد کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں 1920 میں کشمیر سے ایک سید زادہ پیر زادہ عالم شریعت و طریقت ہمارے پاس آئے، اور انہوں نے آ کے علامہ ڈاکٹر اقبال کو ملے، اور انہوں نے دست بوسی بھی کی اور اقبال کی پیشانی کو بھی چوما۔ کہتے گئے میں نے نہ پہلے تیرا نام سنا گئے، نہ تیرے بارے میں کوئی میں نے جناب کسی سے بات چیت سنی گئے، بس ایک رات میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا گئے مسجد نبوی شریف ہے، صف درست ہو رہی ہے، مصلی پر سید المرسلین جلوہ گر ہے، نبیوں کے امام تشریف فرما گئے، حضور سید عالم کے صحابہ غلام صفے بنا چکے ہیں۔ حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا بتاؤ محمد اقبال آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ مزہ تب گئے کہ آقا پوچھیں، آؤ ایسا کام کریں کہ نبی پوچھے، آؤ ایسا کام کریں کہ سرکار پوچھے۔ میرے علی کو جو خیر ملی گئے تو گولڑے کے پیر نے تو راز کھول دیا گئے، وہ فرماتے گئے تم ختم نبوت کے لیے چلو گے، بولو گے، لکھو گے، پڑھو گے تو میرا نبی تم پہ ہاتھ بھی رکھے گا، نگاہ بھی رکھے گا، اور خود بتائیے جس پر مصطفیٰ کی نگاہ ہو جائے اس کے بارے میں تو میرے امام کہتے گئے وہ اس کا عالم کیا گئے، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا۔ فرماتے گئے وہ سید زادہ کہتے گئے صفحے لگ چکی تھی، روزگار فقیر جلد دوم صفحہ نمبر 172 پہ انہوں نے بات بیان کی ہے، جو کہتے ہیں صفحے لگ چکی تھی، حضور فرماتے گئے محمد اقبال نہیں آئے، سب نے مڑ کے دیکھا، واہ اقبال تیرے نصیب، جسے دیکھا جائے وہ اقبال ہے۔ سب نے دیکھا، کہتے گئے پھر دیکھا ایک نوجوان گورا چٹا، داڑھی منڈی ہوئی، آگے بڑھا، نظریں جھکی ہوئی، اس سہولی بھی سبحان اللہ کو تے تواڈا حق ہے، تواڈے جو شہر دا اقبال ہے تواڈا حق بندا ہے نخرا کر کے بولنا، ہولی ہولی بولو۔ مینو انج لگتا ہے جی میں اقبال نے مینو آکھے ہے شہر میرا ہے، میں لاہور آ گیا، تو انہاں نوں دس میں محمد پاک دا کیڈا نوکرا، میرا حق بندا ہے میں تانوں دساں او اقبال والے ہو تواڈے مقدراں نوں سلام۔ سیال کوٹ ایویں نہیں، سیال کوٹ نے قسم خدا کی اس ماحول میں ان ماؤں کی زمینیں بنجر نہیں ہے، ان ماؤں کی آغوش میں پلنے والے اقبال بنتے گئے، کیونکہ برکت ساری امام علی الحق کی ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں فرماتے گئے وہ مڑ کے دیکھا، یہ نوجوان آیا، راستہ دے دیا گیا، حضور کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا، فرمایا ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے دیکھا حضور نے اپنے قریب کیا، میں نے پوچھا لوگوں سے یہ اقبال کون ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو جناب والا سیال کوٹ کا گئے، یہ فلاں کا گئے، ہندوستان کا گئے، یہ ابھی تک پاکستان بنا نہیں تھا۔ کہتا ہے میں پوچھ کے زیارت کے لیے آیا، جب میں نے دیکھا تو دیکھ کر کہا یہ تو وہی عاشق رسول ہے جس کو میرے نبی خود اپنے پاس کھڑا کرتے ہیں۔ اب ایک طرف عاشق یہ گئے، اب ذرا
ذرا دوسرے عاشق کا بھی سن لیجئے، اس عاشق کے بارے میں بھی مولانا بدر الدین احمد لکھتے گئے، کہتے گئے ایک بزرگ دلی تشریف لائے، آئے شام سے، وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے، کہتے گئے میں دور سے آیا ہوں، میں نے بریلی کے بڑے العالم سے ملنا گئے، کہتے گئے نام بتاؤ کا احمد رضا، کہتے یار وہ تو فوت ہو گئے، کب فوت ہوئے؟ اس نے پھر بتایا، اس نے کہا 25 صفر المظفر کو 1320 ہجری کو میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا حضور اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ گر تھے اور کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرما رہے تھے، حضور بیٹھے گئے اور پھر ایسے ہی جیسے دیکھ رہے تھے محسوس ہو رہا تھا کسی کا انتظار کر رہے ہیں، حضور نے پوچھا گیا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ فرمایا احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضور وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہندوستان میں ایک بریلی جگہ ہے، اس بریلی کے ایک مولانا ہے احمد رضا، ہمیں ان کا انتظار ہے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ہماری عزت و عظمت کا پہرا دیا ہے، انہوں نے زندگی برباد ہماری کی، نعت ہماری پڑھی ہے، اس کو جو بھی ملا ہماری بات کی ہے، جس کے پاس گئے ہماری بات کی ہے، جس سے بھی بات ہوئی ہماری بات کی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ان کی باتیں کرتے گئے ہیں قسم خدا کی بتانا نہیں پڑتا، وہ جانتے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے گئے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا، مل کے بولیے سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے سے۔ لوگوں نے پوچھا علامہ ڈاکٹر اقبال آپ بتائیں آپ کی جو شاعری ہے، آپ کا جو کلام ہے، اس میں حقیقت میں کیا پیغام دیا جاتا ہے؟ وہ قرآن کی طرف صاحب قرآن کی طرف جوڑتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں محتاط کلام ہے اسی لیے گئے کیونکہ میں نے ہر ایک کو رسول کائنات کے دین سے اور قرآن سے جوڑا ہے، اسی لیے تو اقبال کے کلام میں اور احمد رضا میں یگانگت نظر آتی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل، تھوڑا اور ہولی بولیے، اب مولا کیا گئے اور کل کیا گئے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر صحیح عقیدے والے کو پتا ہے مولا کون ہوتا گئے اور کل کیا گئے اور کہہ کون لگا گئے۔ یہ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ دانا سبل مولا کل، جس نے غبار راگ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اقبال کھینچ کے قرآن کی طرف لا رہے گئے۔ احمد رضا کو دیکھو تو وہ بھی فرما رہے ہیں کلام الہی میں شمس دوغا تیرے چہرہ نور، ذرا ذوق میں شامل ہو جائے، ہے کلام الہی میں تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، لا اقسم بغاز البلد وانت حل بغاز البلد، قسم شب تار میں راز یہ
یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تا کی قسم وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شگا تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس دوغا تیرے چہرائے نور، مل کے بولیے قسم شب دار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف، ہم نے کہا ان دونوں مجددین کو غور سے پڑھو گے، ان کی فکر کا روٹ مصطفیٰ کی دلیل، ان کی تحقیق کا تصور مصطفیٰ کی دلیل، ان کے کلام ریسرچ کمالات سب کچھ نبی کے دروازے سے گئے، اور جب وہ بات کریں گے کہیں گے ادھر سے لیا گئے، یہی ہے بس، سب کچھ انہی سے گئے، بس ہے ہی انہی کا، ان سب کی بات اسی سے ملتی ہے، کیونکہ مجدد کا فلسفہ ہے ہی یہی، وہ اپنے خیالات و تصورات کو نبوت و رسالت کی محبت سے جوڑتا نظر آتا ہے۔ ہم نے کہا آؤ ذرا اقبال کو پڑھو، دیوبندی بھائیوں پڑھو، وہابی دوستوں پڑھو، شیعہ دوستوں پڑھو، سنی دوستوں مل کے پڑھو، تمہیں اقبال بتائے گا یہ فرقہ بازی اپنی پاس رکھو، یہ سکول آف تھاٹ اپنی پاس رکھو، ٹھیک ہے محدث تمہارے، فکر تمہاری، لیکن جب تم جانتے ہو کہ یہ کائنات مصطفیٰ کے لیے گئے، کائنات حضور کے لیے گئے، وہ جب ہے ہی انہی کے لیے، یہاں رہنا چاہتے ہو، یہاں اگر نسلوں کو بسانا چاہتے ہو، ذرا نبی کے بنو تو صحیح، اقبال سے پوچھئے اس کو نام محمد سے، مقام محمد سے، عشق محمد سے کتنی لگن اور کتنا عشق ہے، میں نہیں کہہ رہا، ذرا ان سے ذرا پوچھ لیجئے اقبال کیا فرما رہے گئے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور اقبال فرماتے گئے یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے گئے، اور نبض ہستی تبس آمادہ اسی نام سے گئے۔ احمد رضا فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان گئے وہ جہان کی، جان گئے تو یہ کتنا اشتراک ہے، کتنی یگانگت ہے ان دونوں میں۔ اقبال فرماتے گئے دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج میں آغوش میں طوفان میں ہے، اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکر رکھ دیکھے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں۔
میرے نبی کے پیارے غلاموں، پروفیسر محمد یوسف سلیم لکھتے گئے، میں نے اپنی زندگی میں اقبال کے عشق کو کسی اور وجود میں اتنا نہیں پایا۔ یہ نور الحق قادری نہیں کہہ رہا، ہولی بولو، یہ آج کے سرکاری مال پہ پلنے والا پیر و ملا نہیں کہہ رہا، یہ کسی کھلاڑی اناڑی کو نہیں کہہ رہا۔ عالم کا مزاج محقق کا ہوتا یہ ہے، وہ کبھی بغیرتی نہیں کرتا، ڈنڈی نہیں مارتا۔ بغیرتی جو بھی کرے، وہ کسی کا ملا ہو یا میرا ملا ہو، وہ کمینہ کمی نہیں ہوتا گئے۔ اور بات وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، وہ کیا گئے سنیے۔ یوسف سلیم کہتے گئے کہ میں نے دیکھا اقبال کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ کہتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں نم تھی اور آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا اقبال آپ تو بڑے عاشق رسول ہیں۔ اقبال نے یوں ٹیک لگا کے سہارا لگا کے کہنے لگے اوے عاشق رسول میں کب ہوں؟ عاشق رسول تو وہ تھا ہے درکھانا دا منڈا سی مگر بازی لے گیا۔ ہم تو کہتے رہے وہ بازی لے گیا، قسم اللہ کی اس کا نام آیا تو اقبال کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اب بتائیے جس کے تصور میں یہ ہو، وہ ایویں تو نہیں کہہ رہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بہر و بردر گوشہ دامان اوست۔ اقبال فرماتے گئے سوز و صدیق، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ اور سوز علی کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت فاضل بریلوی فرماتے گئے مولا علی نے واری، ان دونوں کو پڑھیں گے یہ ادھر بتائیں گے، ادھر والا ادھر بتائے گا۔ ڈونگا باغ والوں کو دونوں سے عشق و محبت کا مزہ آئے گا۔ فرماتے گئے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی گئے۔ اقبال فرماتے ہیں اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور ادھر اختتام کی طرف چلے، لوگ کہتے گئے احمد رضا بڑا شدت والا گئے، آپ نے اقبال کی شدت دیکھی نہیں ہے۔ جب معاملہ حضور کی عظمت کا ہے، جو شدت والا نہ ہو وہ کوئی نوکر تھوڑا گئے۔ ڈاکو تیرے مکان پہ حملہ کر رہے ہوں اور تیرا نوکر چوکیدار ان کو چائے پیش کرے تو چوٹی کا بغیرت ہے۔ ہولی بولو، ڈاکو تیرے مکان پہ حملہ کر رہے ہو اور تیرا چوکیدار ان کو جفی ڈالے تو اس کا مطلب ہے بغیرت ہے۔ چوکیدار کا مطلب ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتائے کہ مال کا مینو رکھیا ہے، میں ستا نہیں ہوں، میں جاگ رہا۔ احمد رضا فرماتے گئے شرک ٹھہرے جسم تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے۔ یہ پیغام ہے فاضل بریلوی کا اور احمد حضرت جناب والا علامہ ڈاکٹر اقبال کو سن لیجئے۔ فرماتے گئے عجم ہنوز اور چھری اقبال دیے، جیڑا کٹے میرا جرم نہیں ہے، جیڑا تھلے آنا انہیں ٹکیا جانا جے۔ اس کے نیچے کون ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دور کے بڑے مولوی کو حضرت اقبال للکار کے کہہ رہے گئے عجم ہنوز ندانم رموز دیورنا،
اور اپنے گھر میں کتاب کو اٹھا کے اپنوں سے پوچھ اقبال کیا کتنا شدت والا ہے. عجم ہنوز نداند رموز دی ورنہ ضد و بند حسین احمد اینچے بل عجبیست شرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است چے بے خبر از مقام محمد عربیست با مصطفیٰ بے رساں خیش را کہ دی ہموش کربون رسیدی تمام بولہ بیست. اقبال کہتے ہیں جس کو محمد کی عظمت کا پتہ نہ لگے وہ جتنا بڑا بھی ہو میرے نزدیک ابو لہب جیسا ہے. اس سے بڑی شدت ہے تو لے کے آؤ، کیونکہ شدت تیری ماں کے لیے تجھ میں ہو تو غیرت مند بیٹا، باپ کے لیے ہو تو غیرت مند بیٹا، پیر کے لیے ہو تو شریف غیرت مند مرید ہے، استاذ کے لیے ہو تو غیرت مند شاگرد ہے. اب ذرا سوچ کے بتائیے جس میں غیرت محبت چاہت ہوگی محمد عربی کے لیے تو وہ پھر جس مقام پہ بھی کھڑا ہوگا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہوگا میرا جینا بھی نبی کے لیے مرنا بھی نبی. یہ ہے اصول، ان کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا دونوں میں محبت الفت کیا ہے. یگانگت یہ ہے دونوں مصطفیٰ کی در کا پتہ دیتے ہیں، رسول اللہ کی محبت کا درس دیتے ہیں. اللہ کریم حکیم الامت اقبال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کے درجات میں بلندی، افکار و نظریات پر عمل پیرا ہو کر عشق مصطفی سے ہمیں ہماری نسلوں کو